پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کی کال کے حوالے سے ایک ایسی حالت، ایک ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری بستے ہیں سب سے زیادہ توجہ طلب ہے اور غور طلب بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے۔ یہ پچھلے 78-79 سال کی محرومیوں کا ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے۔ ہم آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے مہیا کرتے ہیں، کیا وہ ان لوگوں تک پہنچتی ہے یا کہیں راستے میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے؟ ایکشن کمیٹی جائز، حقیقی، عوامی اور بالکل قانونی قسم کے مطالبات جو بہت پہلے حل ہونے چاہیے تھے وہ انہوں نے حل کرنے کا عزم کیا، اور وہ نمائندے بھی کون سے ہیں؟ آپ نہ سردار ہیں، نہ راجے ہیں، نہ چودھری ہیں، نہ سردار، نہ ملک ہیں، نہ سید ہیں، وہ صرف اور صرف کشمیری ہیں، اور بحیثیت کشمیری وہ آزاد ریاست جموں کشمیر کے اندر کشمیریوں کی محرومیوں کو عملی طور پر حل کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ 78 سال صبر کرنے کے بعد اگر یہ لوگ سامنے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو ان لوگوں پر فوری توجہ کرنی چاہیے۔ آزاد کشمیر کے حکمرانوں نے اپنی وہ انجمن اتفاق باہمی یا انجمن مفادات باہمی کے تحت جو بھی جلسے کیے ہیں ان کا رزلٹ عوام نے بھی دیکھ لیا ہے، پاکستان کے حکمرانوں نے بھی دیکھ لیا ہے، پاکستان کی ایجنسیوں کے نے بھی دیکھ لیا ہے، اور یہ جو 12 سیٹیں ہیں جن کے ذریعے سے آزاد حکومت جو ہے وہ متزلزل رہتی ہے، غیر مستحکم رہتی ہے، فنڈز بھی بہتر طریقے سے استعمال نہیں ہوتے، ان کا بھی متبادل حل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو کشمیر کے اندر لینڈ ریفارمز ہو گئی تھیں اور وہاں کوئی جاگیرداری نہیں ہے۔ پاکستان میں آج بھی وہی جاگیرداری نظام ہے، وہی سرمایہ داری نظام ہے، اور اسی نظام کو اگر آپ آزاد کشمیر کے اندر نافذ کرنے کی حمایت کرتے ہیں تو پھر اس سے ہماری آزاد کشمیر کے لوگ اتفاق نہیں کریں گے، اور پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے لوگوں پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ ڈالنے کا کوئی بندہ نہ سوچے کہ پرامن رہیں اور اپنے حقوق کے لیے متحد، منظم، مؤثر اور مستحکم انداز میں اپنی جد و جہد جاری رکھیں۔ کس کس کو تم قید کرو گے، کس کس کو تم مارو گے، گھر گھر میں مقبول کھڑا ہے، ہر بستی میں وانی ہے، قابض جھوٹے دعوے داروں تم یہ بازی ہارو گے، یاد رکھو سب قبضہ کارو تم یہ بازی ہارو گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پر رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج یہ مہمان شخصیت ہے جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب۔ پروفیسر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، رب العزت کا بڑا احسان ہے اور آپ کی محبتیں اور دعائیں شامل حال ہیں، آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ۔ پروفیسر صاحب آج ہم اسپیشلی بات کریں گے آزاد کشمیر میں جو عوامی حقوق کی تحریک کی جو کال تھی، شٹر ڈاؤن کی کال جو تھی، اس بارے میں، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی مایوس کن ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کی سروسز اور فون کی سروسز بند کر دی گئی ہیں۔ اس ساری تحریک کو پروفیسر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور آپ اسپیشلی دو چیزوں پہ ڈسکشن کریں، ایک جو ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ اس تحریک کے ساتھ کتنے سینسیئر ہیں، کتنے مخلص ہیں، اور اوورسیز کشمیری جو اس ساری تحریک میں جن کا بڑا پازیٹیو کردار ہے، اور عوامی حقوق، عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کی نظریں اوورسیز کشمیریوں پہ ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ آپ اپنا تجزیہ پیش کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادرم اورنگزیب جی، پہاڑی رنگ میڈیا کے نگران اعلیٰ، جیسا کہ اس وقت پوری دنیا میں ریاست جموں کشمیر بالخصوص پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کی کال کے حوالے سے ایک ایسی حالت، ایک ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے جس پر نہ صرف کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ
بے حد مغموم اور بے حد پریشان ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری بستے ہیں سب کے سب موجودہ کیفیت کو، حالت کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے عوامی حقوق کے منظوروں کے حوالے سے جو مقتدر ادارے ہیں یا جن کو یہ مسائل حل کرنے چاہیے تھے، ان کی عدم توجہی یا ان کی حالات کو بہتر بنانے سے جو پہلو تہی ہے وہ سب سے زیادہ توجہ طلب ہے اور غور طلب بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے۔ موجودہ حالت جو ہم دیکھ رہے ہیں آزاد جموں کشمیر میں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں، یہ کوئی اچانک تو رونما ہوئی نہیں ہے، یہ پچھلے 78-79 سال کی محرومیوں کا ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے، ایک سونامی ہے، جسے آزاد جموں کشمیر کے حکمران، حکومتیں اور سیاستدان بہت پہلے اس کو روک کر عوامی حقوق کے جذبات کو اور عوامی حقوق کے مطالبات کو ایک پراپر ڈگر پہ، ایک بہت آسان راستے پر ڈال سکتے تھے، لیکن ہمارے حکومتوں اور حکمرانوں نے، بالخصوص میں آزاد کشمیر کے، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے کی حکومتوں اور حکمرانوں سے ہی بات کر رہا ہوں، جن کا یہ کام تھا، جن کی یہ ریاست تھی، جن کے یہ لوگ تھے، جن کو ریاست آزاد جموں کشمیر کے لوگ ہر وقت ان کو ووٹ دیتے رہے، ان کو نمائندہ بناتے رہے، ان کو وزیر مشیر بناتے رہے، انہوں نے لوگوں کے حقوق پر توجہ کرنے کی بجائے اپنی ہی ذات پر توجہ مرکوز رکھی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آزاد جموں کشمیر کے لوگ، بلکہ پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جی بالکل، پاکستان کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو بیان کرنا میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، بلکہ تاریخ ہے پوری کی پوری۔ اب ان لوگوں پر چاہیے تھا کہ مرکزی حکومتیں پاکستان کی خود دیکھتے کہ کیا ہم جتنا بجٹ، جتنی مراعات، جتنی سہولیات اور جتنی رقومات ہم آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے مہیا کرتے ہیں، کیا وہ ان لوگوں تک پہنچتی ہے یا کہیں راستے میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو یہ توجہ نہیں دی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام سیاستدان، حکمران یا نمائندے جن کے ذمے آزاد ریاست جموں کشمیر، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کی فلاح و بہبود، ان کی تعمیر و ترقی، ان کی تعلیم اور ان کے طبی، یعنی کہ ان کی جو صحت کے مامور تھے، ان کو اعلیٰ انداز میں میکسیمم سطح پر ان کو حل کرتے، ان سے روگردانی کی گئی، ان سے پہلو تہی کی گئی، اور اس نسبت سے آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان سے بدظن ہوئے، اور یہ بدظنی لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو بدظنی پیدا ہوئی ہے، جس کو میں نرم آواز میں الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بدظن تو نہیں ہے لیکن لوگ محروم ضرور ہیں، یہ اس پیدا میں نہ جو ہوتی۔ پاکستان کی حکومت ہے یا پاکستان کے ادارے ہیں، ان کی غفلت بھی شامل نہیں ہے کہ انہوں نے نااہل لوگوں کو یہ اقتدار دیا وہاں پہ؟ اورنگزیب صاحب، میں یہی بات زیر بحث لایا ہوں کہ یہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری تھی، اور مرکزی حکومت کے پاس سارے وسائل تھے، اور ان کی ایجنسیاں بھی ہیں، اور ان کے ادارے بھی ہیں، اور ان کے معاملات کو ان کو پتہ ہے ہمیں کہ وہاں کس طرح کی نظام حکومت چلتا ہے، کون چلاتا ہے۔ اس کے باوجود توجہ نہیں دی گئی عوام پر، تو عوام کا جو شعور تھا اپنے حقوق کے حوالے سے، اور وہ جو گیپ جو آزاد کشمیر کی حکومتوں نے پیدا کیا حکمرانوں اور عوام کے درمیان، وہ اعتماد جو انہوں نے لاس کیا، اس کے نتیجے میں عوامی ایکشن کمیٹی
جائز حقیقی عوامی اور بالکل قانونی قسم کے مطالبات جو بہت پہلے حل ہونے چاہیے تھے وہ انہوں نے حل کرنے کا عزم کیا، اور عزم کسی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں کیا، اور نہ ہی یہ جو عوامی حقوق کمیٹی کے لوگ جو کارپرداز ہیں، جو نمائندے ہیں، اور وہ نمائندے بھی کون سے ہیں؟ عام آپ لوگ نہ سردار ہیں، نہ راجے ہیں، نہ چودھری ہیں، نہ سردار، نہ ملک ہیں، نہ سید ہیں، وہ صرف اور صرف کشمیری ہیں، اور بحیثیت کشمیری وہ آزاد ریاست جموں کشمیر کے اندر کشمیریوں کی محرومیوں کو عملی طور پر حل کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ اور اگر یہ آئے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اعتماد سے، وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کو ان لوگوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے تھی، اور ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور ان سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن بات وہی جو نمائندے جو چنے جاتے ہیں، چنوائے جاتے ہیں کہ مجھے دنیا والوں مقرر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں۔ لایا گیا ہوں، بالکل وہ جو ہمارے لائے گئے نمائندے تھے جن پر بھروسہ کیا گیا، انہوں نے ریاست جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ نہ اکنامک جسٹس کیا، نہ پولیٹیکل جسٹس کیا، نہ ان کی ملازمتوں کا کوئی بندوبست کیا، نہ ان کے اسپتالوں کا کوئی بندوبست کیا، نہ ان کو اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی مہیا کی، نہ ان کی سڑکوں پر توجہ دی گئی۔ اب بھی جب ہم کہیں دور پار جاتے ہیں، چناری کی طرف، چکوٹھی کی طرف، یا 8 مقام کی طرف، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گاڑیوں کا کیا حشر ہوتا ہے اور ہماری سڑکوں کی کیا نوعیت ہے۔ یہ سب جو عوامی حقوق تھے جن کو نظر انداز کیا گیا، وہ اگٹھے اگر ہو کے آ گئے ہیں، تو اس میں عوامی حقوق کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ کسی بدنیتی کی بنیاد پر سامنے نہیں آئی ہے۔ نہ اس پہ کوئی الزام رکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو راہ کا ایجنٹ کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو فارن فنڈنگ کی بات کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے لیم ایکسکیوزز، بلکہ جاہلانہ بہانے بنا کے اگر آپ عوام کے شعور کو دبانے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یعنی پولیس کا انتظام کرتے ہو، یا رینجرز کا انتظام کرتے ہو، یا کوئی اور اگر ایکٹیویٹی کرتے ہو، تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے سارے لوگ پاکستان کی سالمیت کے بانی بھی ہیں اور ان کے حامی بھی ہیں، لیکن ان کے اپنے بھی تو حقوق ہیں، ان کی اپنی بھی تو حیثیت ہے۔ یہ ایک ریاست ہے، قدیم ریاست ہے، عظیم ریاست ہے، اس کا جغرافیہ ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کی ثقافت ہے، اس کی ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے۔ اگر لوگ اپنی شناخت کی بات کرتے ہیں اور شناخت کے حوالے سے اپنی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا میرے خیال میں اس مرحلے پر قطعاً ہی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی اس کی کوئی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر ریاست جموں کشمیر کے لوگ آزاد جموں کشمیر کے اندر اپنے حقوق کے لیے کوئی ہڑتال کرتے ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے، یہ تو آئین کے اندر لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ عوامی حقوق جو ہیں، جو عقل مند دانا قومیں ہوتی ہیں، جو منشور بناتی ہیں، قانون بناتی ہیں، یا کوئی آئین بناتی ہیں، ان کے اندر یہ ان پٹ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جائز حقوق کے لیے احتجاج بھی کر سکتے ہیں، ہڑتال بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے متعلقہ اپنا حق بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے صبر کے بعد 78 سال صبر کرنے کے بعد اگر یہ لوگ سامنے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو ان لوگوں پر فوری توجہ کرنی چاہیے۔ کوئی مشکل مطالبہ انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے 38 جو ان کا ایجنڈا ہے، عوامی حقوق کا ایجنڈا جو ہے، اس میں کوئی بھی ایسا نقطہ نہیں ہے جو کوئی یعنی کسی کے خلاف ہے، یا کوئی جو ہے وہ غیر فطری ہے، یا کوئی غیر قانونی ہے، یا کوئی غیر انسانی ہے۔ وہ ساری کے سارے مطالبات جائز ہیں۔ ہاں، میں جناب امیر مقام صاحب کو اور طارق فضل چودھری صاحب کو یہاں مخاطب ہو کے بات کروں گا کہ انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن اصل تو دو ہی نکات تھے۔ ایک تو لیکن مراعات کا پروفیسر مسئلہ انہوں نے تھا۔ کوشش ضرور کی ہے، لیکن وہ جو خود اپنی مراعات نہیں چھوڑتے، اپنے ملک میں انصاف نہیں ہے، وہ کسی دوسری اسٹیٹ کو یا کسی دوسرے ریاست کے لوگوں کو کیسے وہ مہیا کر سکتے ہیں، یا ان پہ کیسے بات نہیں، کر سکتے ہیں؟ یہی تو سوچنے کی بات تھی ان کے لیے بھی، جناب امیر مقام صاحب کے لیے، طارق فضل چودھری صاحب کے لیے، جو کہ مرکزی حکومت کی طرف سے نمائندے بن کر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جنہوں نے مذاکرات کیے ہیں، ان کو اس بات کا پوری طرح سے ادراک تھا بھی اور ہونا بھی چاہیے
کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ یار پاکستان مثلاً اس دفعہ 3 ارب اور 40 کروڑ 3 خرب 40 ارب اور کچھ کروڑ روپے بجٹ دیا گیا ہے آزاد کشمیر حکومت کو حکومت چلانے کے لیے، ترقیات کے لیے، تعلیمات کے لیے، اسپتالوں کے لیے، سڑکوں کے لیے. اس میں سے اگر 2-2.5 ارب جو ہیں وہ آپ انتظامیہ کے عیاشیوں پر خرچ کر دیں، ان کی مراحت پہ خرچ کر دیں، تو عوام کو کیا ملے گا؟ عوام یہ تو نہیں کہتے کہ آپ مطلب کہ سرکاری ملازم نہ رکھیں. عوام یہ کہتے ہیں کہ جو رقومات، جو مراحت آپ اپنے چند لوگوں کو، افسروں کو، چاہے وہ جس بھی شعبے سے ہیں، عدلیہ سے ہیں، انتظامیہ سے ہیں، ایگزیکٹو میں ہیں یا کوئی عدلیہ مقننہ میں ہیں، ان کو جو آپ نے مراحت دے رکھی ہیں، یہ کسی عوامی یا کسی انسانی معاشرے کے اندر اس طرح کا امتیاز، معاشی تفاوت، وہ بھی پرلے درجے کی تفاوت، اس کی تو قطعاً بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، نہ یہ مراحت دینی چاہیے تھیں. اگر آپ نے یہ حکومت پاکستان نے یہ مراحت دے رکھی ہیں تو کم از کم آزاد ریاست جموں کشمیر والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مراحت نہیں چاہیے. بالکل. وہ تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مراحت چاہیے. یہ تو پاکستان کو عوامی ایکشن کمیٹی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے آزاد جموں کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کے حکمرانوں کو بھی آنکھیں کھولی ہیں اور پاکستان کے حکمرانوں کو بھی ان کی چشم کشائی کا موقع عطا کیا ہے کہ بھئی یہ غریب ممالک ہیں. پاکستان ایک ظاہر ہے غریب ملک ہے، ہم تو اس کو اس لیے غریب کہتے ہیں کہ خربوں ڈالر کا قرضہ ہے اور جو کمائی ہوتی ہے بیرون ملک سے، جو زر مبادلہ آتا ہے، وہ تو سود میں چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے، یہ نہ صرف آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک مناسب ترین موضوع ترین ایجنڈا ہے، بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک ایجنڈا ہے. یہ ان کو بھی اپنی چارپائی کے نیچے وہ ڈانگ پھیرنی چاہیے، ہاتھ پھیرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. پاکستان کے غریب لوگ جو ہے اب سیلاب نے اور ان کو متاثر کر دیا ہے. تو جو بھی 2 ایجنڈے جن پر اتفاق نہیں ہو سکا، وہ کوئی مشکل نہیں تھے، اتفاق ہو جانا چاہیے تھا، مراحت واپس لینی چاہیے تھی، اور وہ 12 سیٹیں جو ہیں ان کا متبادل، معقول، معتبر اور مؤثر نظام کیا جانا چاہیے تھا. ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو بہترین حل بتائیں گے جو عوام کو بھی قابل قبول ہوگا اور جو حکمرانوں کو بھی قابل قبول ہوگا، عالمی سطح پہ قابل قبول ہوگا. تو یہ کوئی مطالبہ نہ تو ناجائز تھا، پیسہ بھی بچے گا، اور وہ پیسہ ریاست کے لوگوں پہ، تعلیم پہ اور صحت پہ خرچ ہوگا، جی. انفراسٹرکچر پہ عوام خرچ ہوگا. دیکھیں، عوام خوش ہوں گے تو جمہوریت بچے گی، تو حکومت چلے گی. تو عوام اگر آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ دیکھیں حکمرانوں نے، آزاد کشمیر کے حکمرانوں نے اپنی وہ انجمن اتفاق باہمی یا انجمن مفادات باہمی کے تحت جو بھی جلسے کیے ہیں، ان کا رزلٹ عوام نے بھی دیکھ لیا ہے، پاکستان کے حکمرانوں نے بھی دیکھ لیا ہے، پاکستان کی ایجنسیوں کے نے بھی دیکھ لیا ہے. میں آپ کی وساطت سے اس پلیٹ فارم سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ جو احتجاج ہے، یہ جو انہوں نے تقریباً 4-6 مہینے قبل بتا دیا تھا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، ان کو یکسو کرو، ان پر عمل درآمد کرو، کوئی ناجائز بات نہیں ہے. پاکستان کے سارے سیاستدان جو ذی شعور ہیں، عقل مند ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اب اگر حکومت ان کے ساتھ ان کے مطالبات کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ہیں اور یہ جناب قانونی ہیں اور یہ جناب پارلیمنٹ میں جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسائل عوام کے حق کے لیے، عوام کے مفادات کے لیے کسی وقت بھی، کسی بھی پیرائے میں، کسی بھی حوالے سے حل کیے جا سکتے ہیں. مراحت جو دی ہوئی ہیں وہ واپس لی جا سکتی ہیں، کیوں نہیں لی جا سکتی؟ اور یہ جو 12 سیٹیں ہیں جن کے ذریعے سے آزاد حکومت جو ہے وہ متزلزل رہتی ہے، غیر مستحکم رہتی ہے، فنڈز بھی بہتر طریقے سے استعمال نہیں ہوتے، ان کا بھی متبادل حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں جو پوائنٹ ہیں جن پر کہ مذاکرات ختم ہوئے تھے، یہ دونوں پوائنٹ جائز بھی تھے، قابل عمل بھی تھے، اور ان پر دوبارہ سے غور کیا جانا چاہیے اور فی الفور غور کیا جانا چاہیے. پروفیسر صاحب، ان پوائنٹ پہ
پاکستان کا بھی فائدہ تھا، پاکستانی اداروں کا بھی فائدہ تھا اور ریاست کی عوام کا فائدہ تھا۔ یہ جو فنڈز ہیں یہ یاشیوں میں خرچ ہوتے ہیں، جو یہ اپنے اپنے معاملات کرتے ہیں، اس سے پاکستان کی بھی جان چھوٹ جاتی ہے اور ریاست کے لوگوں کی بھی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا پاکستان کے لیے بھی احسان ہے کہ انہوں نے ان بنیادی مشکلات اور مسائل اور وسائل کے بے دریغ بے معنی اور لا یعنی استعمال کر کے غربت کی شرح کو بڑھانا اور چند مراحت یافتہ طبقات کو فروغ دینا، یہ تو معاشی اصولوں کے بھی منافی ہے، سیاسی اصولوں کے بھی منافی ہے اور اخلاقی اصولوں کے بھی منافی ہے۔ تو جب آپ کے وسائل غلط استعمال ہو رہے ہیں اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آپ کو نشاندہی کر رہی ہے تو ان کی بات کو سنو اور ان کے ساتھ مل جاؤ اور ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وہ کوئی بالکل پاکستان کے دشمن نہیں، کسی ادارے کے دشمن نہیں ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا عام غریب محتاج ہے اور محروم ہے، اور وہ محرومی اسی پیرائے میں آزاد کشمیر کے اندر بھی ہے۔ حالانکہ آزاد کشمیر میں بہت پہلے 1940 میں آزاد کشمیر کے اندر لینڈ ریفارمز ہو گئی تھیں اور وہاں کوئی جاگیرداری نہیں ہے۔ پاکستان میں آج بھی وہی جاگیرداری نظام ہے، وہی سرمایہ داری نظام ہے، اور اسی نظام کو اگر آپ آزاد کشمیر کے اندر نافذ کرنے کی حمایت کرتے ہیں تو پھر اس سے ہماری آزاد کشمیر کے لوگ اتفاق نہیں کریں گے اور وہ اپنے مطالبات کے لیے حق بجانب ہیں، اور ان کی جو ہڑتال ہے وہ اس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ بیرون پاکستان ہر جگہ ہر ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر کہیں سے عوامی ایکشن کمیٹی کے اس ایجنڈے سے اتفاق لوگ کرتے ہیں۔ کیا اتنے سارے لوگ پاگل ہیں؟ کیا دنیا بھر پاگل ہے؟ کیا دنیا کے دماغ یہ لوگوں کا ذہن کام نہیں کرتا؟ صرف وہ چند لوگ جو ہیں جو اپنے مفادات کے لیے، اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، اپنی مراحت کو بچانے کے لیے پاکستان کے خلاف کہتے ہیں جی یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے، اور جی یہ جو ایکشن کمیٹی ہے یہ کسی دوسرے کا ایجنڈا لے کے چل رہی ہے۔ اور بھائی یہ دوسرے کا ایجنڈا نہیں لے کے چل رہی ہے، آپ کی اولادوں کا، آپ کی نسلوں کا ایجنڈا لے کے چل رہی ہیں۔ آپ کی ریاست کو ایک اسلامی فلاحی اور منصفانہ معاشرے کی طرف لے جانے کا یہ ایجنڈا ہے۔ اس کا احترام کرو، ان کو جو کہتے ہیں وہ کہنے دو، ان کی جو اچھی اور سچی باتیں ہیں وہ مانو، ان کے خلاف کسی آپریشن کا مت سوچو۔ یہ کشمیری لوگ محبت کی زبان جانتے ہیں، طاقت کی زبان کو نہیں یہ مانتے، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جی ہم ڈنڈے کے زور پر یا پروپیگنڈے کے زور پر کچھ کر لیں گے تو یہ بات درست نہیں ہوگی، اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوگے۔ ہمیں پاکستان کی حاکمیت اور سالمیت اور اس کی بقا کا بھرپور احترام ہے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اپنی جغرافیائی وحدت، اپنی سیاسی حاکمیت اور حق کے ملکیت کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ یہ صدیوں سے رہے ہیں۔ اب کوئی نئی بات نہیں مانگ رہے، نہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں، نہ کسی ملک سے کوئی رقبہ مانگ رہے ہیں، نہ کسی ملک سے کوئی حکومت مانگ رہے ہیں، اپنی حکومت مانگ رہے ہیں، اپنے اوپر خود حکومت کرنے کا حق مانگ رہے ہیں، اور اپنے وسائل کو اپنے ہاتھوں استعمال کرنے کا حق اگر مانگ رہے ہیں تو اس کو مان لینا چاہیے۔ اور یہی راستہ جو ہے وہ بھارت کی کمینگی کو روکنے کا بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھارت سے کشمیر لیا جائے تو پھر کشمیر کے لوگوں کا امپاور کرو، آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو طاقت دو، ان کو توانائی دو، ان کو حوصلہ دو۔ یہی تحریک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جموں میں معراج ملک کو آپ سن رہے ہیں، اور ادھر جو لداخ میں جو لداخ میں واردات آپ نے دیکھی ہے، وہاں گلگت وہ جو بلتستان میں سونم بھی جی صاحب ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اور پوری مقبوضہ بھارتی کشمیر کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے صف بستہ ہیں، اور ہم لوگوں کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیض صاحب، ہم ہندوستان کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن وہی حرکتیں اگر پاکستان کی طرف سے ہوں گی تو وہ لوگ ان پہ بھی بات کریں گے۔ وہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہندوستان کی بات کریں اور پاکستان کی بات نہ کریں، جب یہ ظلم و زیادتی کریں تو بات نہ کریں لوگ، ایسا تو ممکن نہیں ہے آپ، کیونکہ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ مختصر میں یہ عرض کروں گا، یہ گزارش کروں گا آپ کے توسط سے، آپ کے اس میڈیا گروپ کے حوالے سے، پہاڑی رنگ میڈیا گروپ کے حوالے سے، کہ کسی بھی سطح پر
کہیں سے بھی کسی بھی ذریعے سے آزاد ریاست جموں کشمیر پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے لوگوں پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ ڈالنے کا کوئی بندہ نہ سوچے. ان کو موقع دو، وہ اپنے معاملات طے کریں، وہ اپنے معاملات کو خود چلائیں، وہ اپنے وسائل کا خود استعمال کریں. یہی پیغام جو ہے وہ اس پار خونی لکیر کے اس پار جائے گا کہ آزاد کشمیر کے لوگ اپنی ریاست کے مالک مختار حکمران ہیں، اور ہم بھارت کی اس جابرانہ ظالمانہ اور جاہلانہ پالیسی کے تابع زندگی گزار رہے ہیں پچھلے 78 سال سے. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کھل کے اپنی زندگی گزارنے کا موقع دیں، چونکہ کوئی ایک بھی کشمیری پاکستان کے خلاف نہیں ہے. انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے، اور اب ان کا وقت آیا ہے، یعنی آزاد کشمیر کے لوگوں کا وقت آیا ہے کہ وہ اپنی شناخت بھی کرائیں، اپنے وسائل کا استعمال بھی کریں، اپنی حکومت بھی بنائیں، اور حکومت بھی باوقار اور با اختیار حکومت بنائیں، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم نے 47 میں 24 اکتوبر کو یہ حکومت بنوائی تھی، ایک جانشین حکومت مہاراجہ کی، اس حکومت کے جو مقاصد ہیں، حقیقی مقاصد، یعنی ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت، سیاسی حاکمیت اور حق ملکیت حاصل کر کے ہم پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو اپنی ہر طرح کی مدد، امداد، سیاسی ہر طرح کی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن پہلے ہماری اپنی بھی تو کوئی پہچان ہو. ہم کون ہیں، ہماری کیا شناخت ہے، ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شناخت جب تک نہیں دیں گے تو پھر یہ اس طرح کے واردات، اس طرح کے واقعات ہوں گے جس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے، اور میں گزارش کروں گا عوامی ایکشن کمیٹی کے عوام کو بھی، لوگوں کو بھی، اپنے ہم وطن کشمیریوں کو بھی، کہ پرامن رہیں اور اپنے حقوق کے لیے متحد، منظم، مؤثر اور مستحکم انداز میں اپنی جد و جہد جاری رکھیں. جی پروفیسر صاحب، آخر میں آپ نے جو ریاست جموں و کشمیر کے لیے جو تازہ کلام لکھا ہے وہ سنا دیں. جی بسم اللہ. میں یہ نظم آپ اپنے وطن کے نام، اپنے لوگوں کے نام اور پہاڑی رنگ میڈیا کے نام کرتا ہوں. جی تھینک یو. کس کس کو تم قید کرو گے، واہ کس کس کو تم مارو گے، واہ واہ. کس 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 کو کس کو تم قید کرو گے اور کس کس کو تم مارو گے، کس کس پر پی ایس اے ہوگا. واہ واہ. مہراج ملک سونم. کس کس پر پی ایس اے ہوگا اور کس کس کو للکارو گے. واہ یاد رکھو سب قبضہ کارو، تم یہ بازی ہارو گے، واہ واہ تم پروفیسر. یہ بازی ہارو گے. اور لکھن پور سے بلتستان تک، بمبر سے تاؤ بٹ تک، لکھن پور سے بلتستان تک، بمبر سے تاؤ بٹ تک، ایک ہے کشمیری اب بے شک. اب اس دھرتی کے دشمن دارو، تم یہ بازی ہارو گے، تم واہ یہ بازی ہارو گے. گھر گھر میں مقبول کھڑا ہے، ہر بستی میں وانی ہے. واہ واہ پروفیسر. گھر گھر میں مقبول کھڑا ہے، ہر بستی میں وانی ہے. ہر گھاٹی میں ایک گورو ہے، نگر نگر قربانی ہے. واہ جور و جفا کے پیروکارو، تم یہ بازی ہارو گے، کس کس کو تم مارو گے، تم یہ بازی ہارو گے. چھوڑو اب کشمیر کا پیچھا، اپنی خیر مناؤ تم، اپنی بستی کا رستہ لو، اپنے گھروں کو جاؤ تم. قابض جھوٹے دعوے دارو، تم یہ بازی ہارو گے،
کس کس کو تم قید کرو گے، کس کس کو تم قید کرو گے، واہ واہ کس کس کو تم مارو گے، کس کس پر پی ایس سے ہوگا اور کس کس کو للکارو گے، واہ یاد رکھو سب قبضہ کارو، تم یہ بازی ہارو گے، تم یہ بازی ہارو گے۔ اور لکھن پور سے بلتستان تک، بمبر سے تاؤ بٹ تک، واہ اندر باہر دنیا بھر میں ایک ہے کشمیری بے شک، اس دھرتی کے دشمن دارو، تم یہ بازی ہارو گے، کس کس کو تم قید کرو گے اور کس کس کو تم مارو گے۔ واہ اور گھر گھر میں مقبول کھڑا ہے، ہر بستی میں وانی ہے، واہ ہر گھاٹی میں ایک گورو ہے، ہر گھاٹی میں ایک گورو ہے، نگر نگر قربانی ہے، واہ جور و جفا کے پیروکارو، تم یہ بازی ہارو گے، تم یہ بازی ہارو گے۔ چھوڑو اب کشمیر کا پیچھا، اپنی خیر مناؤ تم، واہ اپنی بستی کا رستہ لو، اپنے گھروں کو جاؤ تم، قابض جھوٹے دعوے دارو، تم یہ بازی ہارو گے، کس کس کو تم قید کرو گے، کس کس کو تم مارو گے، کس کس پر پی ایس سے ہوگا، کس کس کو للکارو گے، یاد رکھو اے قبضہ کارو، تم یہ بازی ہارو گے، تم یہ بازی ہارو گے۔ جی پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔